ریکارڈنگ لگا دی ہے؟ جی سر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ سٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کا ہمارا یہ سبق چھٹا سبق ہے، جس کا نام المرکب التوصیفی ہے۔ المرکب التوصیفی، اردو میں اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، عربی میں المرکب التوصیفی کہیں گے۔ مرکب آپ سمجھتے ہیں جو مفرد نہ ہو، اور توصیفی جس میں وصف کو بیان کیا گیا ہو۔ ایسا مرکب جس میں کسی چیز کی صفت یا وصف کو بیان کیا گیا ہو، کسی کی خوبی یا خامی کو بیان کیا گیا ہو، اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مرکب توصیفی، اس کے دو جز ہوتے ہیں، موصوف اور صفت۔ اس کو صفت نہیں کہتے، یہ صفت ہوتا ہے لفظ۔ عربی میں اس کو صفتن کہتے ہیں، فا مشدد نہیں ہوتی، نہ ہی ساکن ہوتی ہے۔ صفت بھی نہیں ہے اور صفت بھی نہیں ہے، صفتن، صفت۔ موصوف اور صفت، موصوف وہ اسم جس کا وصف بیان کیا گیا، صفت وہ جو خوبی ہو یا خامی ہو، جو وصف ہو، اسے صفت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ مرکب توصیفی کی تعریف دیکھیں، وہ مرکب ناقص ہے۔ ناقص کہہ کر تام کو نکال دیا، کیونکہ مرکب تام وہ ہوتا ہے جو کامل مرکب ہو، جو تمام ہو چکا ہو، جس سے ہمیں پوری بات سمجھ آ چکی ہو۔ اور مرکب توصیفی ایسا نہیں ہے۔ مرکب توصیفی ایک ناقص مرکب ہے، جس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں میٹھا سیب، میٹھا سیب، اس سے ہمیں بات مکمل سمجھ نہیں آتی کہ میٹھا سیب کسی نے کھایا ہے یا خریدا ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے سر۔ آواز آ رہی ہے، کسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے نیٹ ورک وغیرہ کا، اس لیے نیٹ ورک کو دیکھیں۔ جی، اب یہ میٹھا سیب، اس سے ہمیں مکمل بات سمجھ نہیں آتی۔ نہ یہ پتہ چلا کہ کسی نے خریدا یا کسی نے بیچا، کسی نے کھایا یا وہ خراب ہو گیا، اس سے بات مکمل سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مکمل اور تام مرکب نہیں ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے۔ وہ مرکب ناقص جو دو ایسے لفظوں سے مرکب ہوتا ہے جن میں دوسرے لفظ کے ذریعے سے پہلے لفظ یا پہلے لفظ کے متعلق کا وصف بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے لفظ یا اس کے متعلق کا وصف بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں الرجل العالم یا رجل عالم۔ رجل پہلا لفظ ہے، عالم دوسرا لفظ ہے، یہ دونوں مل کر ایک مرکب بنا ہے۔ اب اس دوسرے لفظ عالم کے ذریعے پہلے لفظ رجل کی صفت یا اس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، اس کی خوبی ایک بیان کی جا رہی جو کہ علم۔ پہلے لفظ کو موصوف یا منعوت کہتے ہیں، پہلے لفظ کو موصوف بھی کہتے ہیں، منعوت بھی کہتے ہیں، اور دوسرے لفظ کو صفت بھی کہتے ہیں، نعت بھی کہتے ہیں۔ ہم یہ دونوں اصطلاحات استعمال کریں گے، موصوف منعوت، صفت یا نعت۔ پہلے لفظ کو موصوف یا منعوت کہتے ہیں اور دوسرے لفظ کو صفت یا نعت کہتے ہیں۔
اردو ترجمہ پہلے صفت کا ہوتا ہے پھر موصوف کا. مثالیں دیکھ لیں چند. رجل عالم، عالم آدمی، علم والا آدمی. ولد کبیر، بڑا لڑکا. الفوز الکبیر، بڑی کامیابی. الفوز موصوف ہے، العظیم صفت ہے. الفوز منعوت ہے، العظیم نعت ہے. حیات طیبۃ، پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی. الہ واحد، ایک معبود. عبد مؤمن، ایمان والا بندہ، مومن بندہ. عبد موصوف منعوت ہے اور مؤمن صفت اور نعت ہے. یہ ہے مرکب توصیفی. دو لفظوں کو ایک کر دیا گیا یا دو لفظوں کو جوڑ دیا گیا اور ان کے ذریعے ایک مرکب بنایا گیا ہے، اور دوسرا لفظ پہلے کی خوبی یا خامی وغیرہ یا اس کے کسی متعلق کی خوبی خامی بیان کرتا ہے. پہلے کو موصوف یا منعوت کہتے ہیں، دوسرے کو صفت یا نعت کہتے ہیں. یہ خلاصہ ہے اس کا. نعت کی پہلی تقسیم. ہم نے تعریف کے اندر ایک لفظ ذکر کیا کہ یا تو وہ دوسرا لفظ پہلے کی یعنی اپنے موصوف منعوت کی صفت بیان کرے گا یا اس کے متعلق کی بیان کرے گا. گویا کہ وہاں پر ہی ہم نے دو قسمیں کر دی. تو باعتبار معنی کے نعت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک نعت حقیقی، نمبر دو نعت سببی. نعت حقیقی وہ نعت ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں موجود ہو. جیسے ھذا رجل مجتہد، یہ ایک محنتی آدمی ہے. یہاں پر رجل موصوف ہے، مجتہد صفت ہے. رجل منعوت ہے، مجتہد نعت ہے. اب یہ مجتہد ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس کے مطبوع اور اس کے موصوف رجل کے اندر موجود ہے. یہ محنت کا عنصر، یہ محنت کی خوبی، یہ محنت کی صفت، یہ اجتہاد اور جد و جہد کی لگن یہ اس رجل کے اندر موجود ہے. مجتہد لفظ نے ایسے معنی پر دلالت کی ہے جو اس کے مطبوع اور موصوف رجل میں موجود ہے. نعت سببی وہ نعت ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی اس کے مطبوع کے متعلق میں ہو، مطبوع میں نہ ہو، مطبوع کے کسی تعلق والے میں ہو. جیسے ھذا رجل مجتہد ابوہ، یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا باپ محنتی ہے. جس کا باپ محنتی ہے، یہ خود محنتی نہیں ہے. رجل، ھذا رجل، یہ ایسا آدمی ہے. مجتہد کہ محنتی ہے، ابوہ اس کا باپ. یہاں رجل موصوف ہے، منعوت ہے، اور مجتہد یہ صفت ہے، نعت ہے. اور مجتہد ایسے معنی پہ دلالت کرتا ہے جو رجل کے اندر نہیں ہے، جو موصوف کے اندر نہیں ہے، جو منعوت کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق اب میں ہے. اس کا جو متعلق ہے اب اس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے، جد و جہد والی، کوشش والی، کاوش والی. ھذا دکان ظالم صاحبہ، یہ ایک ایسی دکان ہے کہ اس کا مالک ظالم ہے. یہاں پر دکان موصوف ہے، منعوت ہے. ظالم صفت ہے، نعت ہے. لیکن یہ ظالم دکان کی صفت نہیں بیان کر رہا، بلکہ یہ ظالم کا لفظ دکان کے متعلق، دکان کے مالک کی صفت کو بیان کر رہا ہے. یہ دکان ظالم نہیں ہے، یہ ظلم کا عنصر، یہ ظلم کی خامی یہ اس دکان میں نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کے صاحب اور مالک میں پائی جاتی ہے. یہ ہے نعت سببی کہ مطبوع اور موصوف اور منعوت کا جو متعلق ہو، اس کے تعلق والا ہو، جس سے اس کا کوئی ربط ہو، تعلق ہو، اس میں وہ معنی پایا جاتا ہو، اس معنی کو صفت بیان کر رہی. خلاصہ یہی نکلا کہ نعت کی دو قسمیں، نعت حقیقی، نعت سببی.
دوسرے بھی اس کو کافی نام دیے جاتے ہیں کتابوں میں، انہیں ہم فی الحال نہیں چھیڑتے۔ بہرحال نعت حقیقی اور منعوت میں مطابقت، نعت حقیقی اور منعوت میں مطابقت، یہ ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسا منعوت ہوگا ویسی نعت ہوگی، جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت ہوگی۔ نعت حقیقی ہر چیز میں اپنے منعوت کے تابع ہوتی ہے۔ اعراب میں یعنی رفع نصب جر میں اگر منعوت پہ رفع ہوگا تو نعت پر بھی رفع ہوگا، منعوت پہ نصب ہوگا تو نعت پر بھی نصب ہوگا، اور اگر منعوت پہ جر ہے تو نعت پر بھی جر ہوگا۔ تعریف و تنکیر میں یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں اگر منعوت معرفہ تو نعت بھی معرفہ، منعوت نکرہ تو نعت بھی نکرہ۔ تذکیر و تانیث میں یعنی مذکر مؤنث ہونے میں اگر منعوت مذکر نعت بھی مذکر، منعوت مؤنث تو نعت بھی مؤنث ہوگی۔ افراد تثنیہ جمع میں عدد میں، اس کو عدد بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی افراد تثنیہ جمع میں مفرد تثنیہ جمع ہونے میں اگر منعوت مفرد ہے تو نعت بھی مفرد لائی جائے گی، منعوت تثنیہ تو نعت بھی تثنیہ، منعوت جمع تو نعت بھی جمع لائی جائے گی۔ گویا کہ ہر چیز میں نعت حقیقی اپنے منعوت کے تابع ہوتی ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے، اس کے مشابہ ہوتی ہے، اس کے مماثل ہوتی ہے، اس سے ملتی جلتی ہے، اس سے سیم ہوتی ہے بالکل۔ جی آگے یہ کہ نعت سببی اور منعوت میں کیا مطابقت ہوتی ہے۔ یہ تو نعت حقیقی تھی، نعت سببی بھی اپنے منعوت کے مطابق ہوتی ہے، اس کے مشابہ ہوتی ہے، لیکن تمام چیزوں میں نہیں، بعض چیزوں میں، سب میں نہیں۔ نعت سببی دو چیزوں میں اپنے ما قبل یعنی منعوت کے تابع ہوتی ہے۔ نمبر ایک اعراب میں، جیسے مررت برجل کریم ابوہ، میں گزرا ایسے آدمی سے جس کا باپ بہت عزت والا ہے، کرامت اور شرافت والا ہے۔ یہاں پر رجل موصوف ہے، منعوت ہے، کریم یہ صفت ہے، اور یہ صفت بیان کر رہی ہے رجل کے متعلق ابو کو، اب کی صفت، اس لیے اس کو نعت سببی کہا۔ یہاں پر جو اعراب رجل کا ہوگا وہی اعراب کریم کا ہوگا، جیسے رجل مجرور ہے ویسے کریم مجرور ہے۔ ابوہ اگرچہ مرفوع ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا کریم کا۔ اعراب میں یہ اپنے ما قبل یعنی منعوت کے تابع ہوگا۔ نمبر دو تعریف و تنکیر میں، معرفہ نکرہ ہونے میں، معرفہ نکرہ ہونے میں بھی یہ اپنے منعوت اور ما قبل کا تابع ہو، جیسے مررت بالرجل الکریم ابوہ، اس کا بھی وہی معنی ہے۔ اب الرجل معرفہ تھا تو الکریم بھی معرفہ ہے، الرجل کو دیکھ کر کریم الکریم اپنی صفت بنائے گا۔ اگر رجل نکرہ ہوگا تو کریم بھی نکرہ، رجل معرفہ تو کریم بھی معرفہ ہوگا۔ ان دو چیزوں میں نعت سببی اپنے منعوت کے مطابق ہوتی ہے، مماثل ہوتی ہے، مشابہ ہوتی ہے، باقی چیزوں میں نہیں۔ باقی چیزوں کی وضاحت آگے آ رہی۔ باقی تذکیر و تانیث میں یہ اپنے ما بعد کے تابع ہوتی ہے۔ بعد والے لفظ کو دیکھیں گے، پہلے والے کو نہیں، منعوت کو نہیں دیکھیں گے، بعد میں جو اس کا لفظ آئے گا اس کو دیکھیں گے۔ مثال سے بات واضح ہو، مررت برجل کریمۃ امہ، مررت برجل کریمۃ امہ، میں گزرا ایسے آدمی سے جس کی ماں عزت والی ہے، جس کی ماں کرامت اور شرافت والی ہے۔ یہاں پر کی گویا کہ صفت بیان کی جا رہی ہے، یہ معنی کرامت والا میں موجود ہے، اگرچہ لفظی طور پہ رجل موصوف ہے، کریمہ صفت ہے، لیکن اس کریمہ کے ذریعے رجل کی متعلق کا وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ رجل یہ مذکر ہے اور کریمہ صفت مؤنث ہے۔ کیوں؟ یہاں پر صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کے، صفت سببی یا نعت سببی اپنے موصوف کے تابع نہیں ہوتی تذکیر و تانیث میں، بلکہ یہ اپنے بعد والے لفظ کے تابع ہوتی ہے، کے۔ مؤنث تھا اس لیے کریمہ مؤنث ہے، اگر کی جگہ اب ہوتا تو کریم مذکر آ جاتا، یہ فرق ہے۔ رجل سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہا اس طرح کا، تذکیر و تانیث میں اس کا تعلق بعد والے لفظ سے ہے، پہلے والے رجل سے نہیں ہے۔
دوسری مثال ہے قرآن کریم سے القریۃ الظالمی اہلو، القریۃ الظالمی، القریہ مؤنث ہے اور الظالم مذکر ہے، القریہ موصوف ہے، الظالم صفت ہے، القریہ منعوت ہے، الظالم نعت ہے۔ اب یہاں پر تذکیر و تانیث میں مطابق نہیں، القریہ مؤنث ظالم مذکر، کیوں؟ اس لیے کہ بعد والے لفظ کا اعتبار ہوگا، تذکیر و تانیث میں اہل کا اعتبار ہوگا، القریہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اہل کا لفظ اہلھا، اہلو یہ مذکر تھا، اس لیے ظالم، الظالم بھی مذکر ہے۔ عدد یعنی افراد تثنیہ جمع میں نعت سببی نہ اپنے ما قبل کتابیں ہوتی ہے نہ ما بعد کتابیں ہوتی، کسی کتابیں نہیں ہوتی۔ افراد تثنیہ جمع میں نہ ما قبل کو دیکھتی ہے نہ ما بعد کو دیکھتی ہے، بلکہ یہ ہمیشہ مفرد ہوتی ہے، ہمیشہ مفرد کا صیغہ لائیں گے، جیسے مررت برجال قائم آباؤہ، رجال موصوف ہے، منعوت ہے، قائم یہ صفت ہے، نعت ہے، اور اس قائم کے ذریعے رجال کے متعلق آبا کے وصف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر رجال یہ جمع ہے اور آبا بھی جمع ہے، ما قبل بھی جمع ہے، ما بعد بھی جمع ہے، لیکن قائم صفت سببی کہتی ہے کہ نہ میں نے ما قبل کتابیں ہونا ہے نہ ما بعد کتابیں ہونا ہے، بلکہ میں نے ہمیشہ مفرد ہونا ہے۔ یہاں پر قائمون وغیرہ نہیں لا سکتے، قائمین وغیرہ نہیں لا سکتے، قائمین آباؤہ، مررت برجال قائمین آباؤہ۔ جی یہ نعت سببی ہو گئی، نعت حقیقی کے بعد نعت سببی ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعت سببی میں نعت سببی کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے، تو اس کا کیا اعراب پڑھیں گے؟ نعت سببی کے بعد آنے والے اسم کا اعراب، نعت سببی کے بعد والا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل بنتا ہے۔ اگر نعت سببی اسم فاعل کا صیغہ ہو یا صفت مشبہہ کا صیغہ ہو تو بعد والا اسم فاعل بنے گا، جیسے حضر الرجل العالم ابوہ، الرجل موصوف ہے، منعوت ہے، العالم صفت اور نعت ہے، ابوہ یہ بعد والا اسم ہے، نعت سببی کے بعد آنے والا اسم۔ اب یہ العالم اسم فاعل کا صیغہ تھا، اس لیے ابوہ یہ فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا۔ حضر الرجل الکریم ابوہ، الرجل موصوف منعوت ہے، الکریم نعت سببی ہے، ابوہ بعد والا اسم ہے۔ اب یہ بعد والا اسم مرفوع ہوگا، الکریم صفت مشبہ کا فاعل بن جائے گا۔ الکریم صفت مشبہ ہے، کریم کریمانی۔ اگر نعت سببی اسم مفعول ہو یا اسم منصوب ہو تو بعد والا اسم نائب فاعل بنے گا، تب بھی مرفوع ہوگا، جیسے ھذا رجل مشہور عمہ، یہ ایسا آدمی ہے جس کا چچا مشہور ہے۔ رجل موصوف ہے، منعوت ہے، مشہور یہ نعت سببی ہے اور اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس لیے عمہ یہ اس کا نائب فاعل بنے گا۔ اسم مفعول کا نائب فاعل ہوتا ہے، اسم مفعول کا نائب فاعل ہوتا ہے، فاعل نہیں ہوتا۔ ھذا رجل پاکستانی شیخہ، یہ ایسا آدمی ہے جس کا شیخ، جس کا استاذ پاکستانی ہے، اس آدمی کا استاذ پاکستانی ہے۔ رجل موصوف ہے، منعوت ہے، پاکستانی جو نعت سببی ہے، اور یہ منصوب ہے۔ منصوب کہتے ہیں کسی کی طرف نسبت کرنا، یا کے ذریعے سے نسبت کر دینا، جیسے پاکستان سے پاکستانی اور مصر سے مصری، اس طرح امریکہ سے امریکی، برطانیہ سے بریطانی، اس طرح دیگر ممالک یا کسی بھی چیز کی طرف، جیسے صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، یہ تمام نسبتیں، کوئی بھی نسبت کر دی جائے کسی اسم کی، جیسے پاکستانی کہہ دیا گیا تو اس کو اسم منصوب کہتے ہیں۔ اسم منصوب کے بعد والا اسم بھی نائب فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہوتا ہے۔ شیخہ، پاکستانی جن شیخہ، یہ شیخہ
یہ نائب فاعل بنے گا پاکستانی اسم منصوب کے لیے، نائب فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا، جیسے عمہ نائب فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع تھا۔ نعت سببی اگر اسم فاعل یا صفت مشبہ ہو تو بعد والا اسم فاعل ہونے کی بنا پہ مرفوع، نعت سببی اسم مفعول یا اسم منصوب ہو تو بعد والا اسم نائب فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا۔ جی آگے چلیں۔ نعت کی دوسری تقسیم، باعتبار لفظ نعت کی تین قسمیں ہیں۔ نعت یا تو مفرد ہوگی یا جملہ ہوگی یا شبہ جملہ ہوگی۔ مفرد آپ جانتے ہیں، جیسے ھذا رجل مجتہد۔ جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا، لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے جملے میں کہ اس کا منعوت نکرہ ہو، کیونکہ جملہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے۔ جملہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے منعوت کا نکرہ ہونا شرط ہے۔ نمبر 3 کہ شبہ جملہ ہو۔ شبہ جملے کی پھر دو صورتیں ہیں، یا تو جار مجرور ہوں گے یا ظرف ہوگا۔ یہاں پر ایک مثال میں نے دی ہے، آپ اس کو دیکھیں قرآن کریم سے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ رجل موصوف ہے، منعوت ہے، اس کی پہلی صفت مؤمن ہے جو مفرد ہے، مؤمن مفرد ہے۔ دوسری صفت اس کی من آل فرعون ہے، یہ جار مجرور ہے، یہ شبہ جملہ ہے۔ یکتم ایمانہ، یکتم فعل فاعل مفعول ہے، یہ پورا جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ گویا کہ ایک مثال کے اندر ہم نے تینوں صورتیں جمع کر دی ہیں۔ رجل موصوف ہے، پہلی صفت مفرد ہے مؤمن، دوسری صفت شبہ جملہ ہے من آل فرعون، اور تیسری صفت جملہ فعلیہ ہے یکتم ایمانہ۔ ایک مثال کے اندر تینوں کی مثالیں جمع ہو گئی ہیں ایک ہی آیت کے اس حصے میں۔ جی آگے چلیں۔ نعت کی شرط کیا ہے؟ یہ اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نعت کی شرط یہ ہے کہ وہ مشتق ہو یا مشتق کی تعویل میں ہو، مشتق کے حکم میں ہو گئی، مشتق ہو یا مشتق کی تعویل میں ہو۔ کون کون سے مشتقات ایسے ہیں جو نعت بن سکتے ہیں؟ نمبر 1 اسم فاعل جیسے عالم، اسم مفعول جیسے معلوم، صفت مشبہ جیسے علیم، اسم تفضیل جیسے اعلم، اسم مبالغہ جیسے علام یا علام، جو نعت اور صفت بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسم نعت مشتق نہیں ہے لیکن مشتق کی تعویل میں ہے تو وہ بھی نعت اور صفت بن سکتا ہے۔ اسے دیکھیں، 5 چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی مشہور ہیں اس میں، جو مشتق کی تعویل میں ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 ذو، لیکن ذو دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ذو اسم موصول میں سے ہوتا ہے، وہ مبنی ہوتا ہے، وہ نہیں، اور دوسرا ذو صاحب کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں پر وہی مراد ہے جو صاحب کے معنی میں ہو۔ ذو بمعنی صاحب کی، یہ مشتق کی تعویل میں ہوتا ہے اور یہ صفت بن جاتا ہے، یہ نعت بن جاتا ہے، نعت واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ مشتق کی تعویل میں ہو جاتا ہے، مشتق کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور صرف یہی لفظ ذو نہیں بلکہ اس کی جو فروع ہیں وہ بھی، جیسے زوا تثنیہ ہو گئی، زوو جمع ہو گئی، ذات مؤنث، زوات اس کی جمع ہو جائے گی۔ ذو اور اس کی فروع جتنی بھی ہیں یہ مشتق کی تعویل میں ہو کر نعت بن جاتی ہیں، صفت بن جاتی ہیں، جیسے ھذا رجل ذو علم، رجل موصوف ہے، ذو علم، ذو یہاں پر صاحب کے معنی میں ہے، ذو علم یہ صفت بن جائے گا، نعت بن جائے گا رجل کی، اور اس کا نعت بننا صفت بننا درست ہے کیونکہ یہ مشتق کی تعویل میں ہے، اگرچہ خود مشتق نہیں ہے لیکن مشتق کے حکم میں ہے۔ نمبر 2 معرفہ کے بعد اس میں اشارہ ہو۔ معرفہ کے بعد اس میں اشارہ آ جائے تو اس میں اشارہ بھی صفت بن جاتا ہے اگرچہ وہ مشتق نہیں ہے، جیسے بل فعلہ کبیرہم ھذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے، بلکہ یہ تو ان کے اس بڑے نے کیا۔ کبیرہم یہ ایک معرفہ ہے، مرکب اضافی ہے، اس کے بعد اس میں اشارہ ھذا آیا ہے۔
اب حاضہ کو صفت بنائیں گے کبیرہم سے، اور یہ مشتق کی تعویل میں ہو جائے گا یہاں۔ نمبر 3 اسم منصوب جو ابھی گزرا ہے، جیسے حاضہ رجل پاکستانی جن، یہاں پر رجل موصوف ہے، پاکستانی جن اگرچہ مشتق نہیں ہے لیکن مشتق کے حکم میں ہے، مشتق کی تعویل میں ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو صفت بنا لیں گے، اس کو نعت بنا لیں گے۔ نمبر 4 وہ اسماء موصولہ جو حمزہ وصلی سے شروع ہوں، الذی، اللذانی، اللذین وغیرہ، جیسے حضر الرجل الذی ابوہ عالم، حاضر ہوا وہ آدمی جس کا باپ عالم ہے۔ اب یہاں پر الرجل موصوف ہے، الذی وہ اسم موصول ہے جو حمزہ وصلی سے شروع ہو رہا ہے، لہٰذا الذی کو صفت اور نعت بنانا درست ہے، اگرچہ وہ مشتق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مشتق نہیں لہٰذا صفت نہیں بن سکتا، اگرچہ مشتق نہیں ہے لیکن مشتق کے حکم میں ہے، مشتق کی تعویل میں ہے، اس کو بنا سکتے ہیں۔ نمبر 5 عدد کے الفاظ، عدد کے الفاظ بھی مشتق کی تعویل میں ہو کر صفت اور نعت واقع ہو سکتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے تسبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ السماوات موصوف ہے، السبع اگرچہ عدد کے الفاظ ہیں، مشتق نہیں ہیں، پھر بھی اس کو آپ صفت بنا سکتے ہیں، یہ مشتق کی تعویل اور حکم میں ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 گروہ تھے۔ ازواجن موصوف ہے اور ثلاثہ یہ اس کی صفت ہے، اور یہ اگرچہ عدد ہے، اس میں مشتق نہیں ہے لیکن مشتق کی تعویل اور حکم میں ہو کر یہ صفت بن جائے گی، نعت بن جائے گی۔ فائدہ، ایک منعوت کی متعدد نعتیں اور متعدد صفات ہو سکتی ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اللہ موصوف ہے، الرحمن پہلی صفت ہے، پہلی نعت ہے، الرحیم دوسری صفت، دوسری نعت ہے۔ متعدد نعوت ہو سکتی ہیں، متعدد صفات ہو سکتی ہیں ایک منعوت کے لیے۔ جی تنبیہ، اگر نعت منعوت سے مقدم ہو جائے، اصول تو یہ ہے کہ پہلے موصوف ہوتا ہے پھر صفت آتی ہے، پہلے منعوت آتا ہے پھر نعت آتی ہے، لیکن اگر الٹ کام کوئی کر دے، اگر نعت منعوت سے مقدم ہو جائے، پہلے ہو جائے، تو پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو دونوں نکرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ ہوں گے۔ اگر دونوں معرفہ ہوں، نعت اور منعوت دونوں معرفہ ہوں اور نعت پہلے آ جائے، تو نعت کو تو حسب عامل اعراب ملے گا، ہم دیکھیں گے عامل کون سا داخل ہے، اور منعوت اپنی نعت سے پھر بدل بن جائے گا۔ موصوف اور صفت کی ترتیب یہاں بدلے گی معرفے والی صورت میں، تو یہ ترکیب میں مبدل منہ اور بدل بن جائیں گے، جیسے حضر خالد المجتہد، اب یہاں پر خالد موصوف تھا، منعوت تھا، المجتہد اس کی نعت اور صفت تھی، کسی نے تبدیل کر کے یوں کہہ دیا حضر المجتہد خالد، نعت کو پہلے لے آیا ہے المجتہد۔ جب ہم نے اس کا جائزہ لیا تو دونوں معرفہ تھے، المجتہد بھی معرفہ، خالد بھی معرفہ، تو المجتہد پر تو وہی اعراب آئے گا جو اس سے پہلے والا لفظ دے گا، حضر اس کو رفع دے رہا ہے لہذا رفع آئے گا، اور خالد جو ہے یہ بدل بن جائے گا مجتہد سے، خالد پہ بھی پھر وہی اعراب آئے گا جو مجتہد پہ آئے گا، کیونکہ یہ اس سے بدل بنے گا۔ ترکیب ہوگی حضر فعل، المجتہد مبدل منہ، خالد بدل، مبدل منہ بدل مل کر فاعل۔ پچھلی صورت میں حضر خالد المجتہد، حضر فعل، خالد موصوف، المجتہد صفت تھا، موصوف صفت مل کر فاعل بنتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، ہونا یوں چاہیے تھا اللہم صلی علی محمد سیدنا، اے اللہ درود بھیج، رحمت بھیج محمد پر جو ہمارے سردار ہیں، یہ سیدنا صفت تھی۔ اگر ہم اس کو مقدم کر کے یوں کہتے ہیں علی سیدنا محمد، موصوف کو ہم بعد میں لاتے ہیں، صفت کو پہلے لے آتے ہیں، موصوف محمد بعد میں لائے، سیدنا صفت پہلے لائے، تب بھی یہی ہوگا۔ آپ یہاں پر سیدی کو، صفت کو وہی اعراب دیں گے جو اس سے پہلے آ رہا ہوگا، پہلے عامل کے اعتبار سے، پہلا عامل جار ہے، حرف جار علی، اس نے زیر دے دیا، محمد ان کو آپ سیدنا سے بدل بنائیں گے، سیدنا مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، اور محمد یہ بدل، مبدل منہ بدل مل کر مجرور بن جائیں گے۔ احب الخلیفۃ عمر رضی اللہ عنہ، میں خلیفہ عمر کو پسند کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ہونا چاہیے تھا احب عمر الخلیفہ،
موصوف عمر ہے، الخلیفہ یہ صفت ہے. کسی نے صفت کو پہلے لا دیا، موصوف کو مؤخر کر دیا، بعد میں لے. اب ہم دیکھیں گے دونوں معرفہ تھے، تو الخلیفہ پہ تو وہی اعراب آئے گا جو احبو فعل دے گا. احبو نے اس کو نصب دیا ہے، زبر دیا ہے، اور عمر جو ہے خلیفہ سے بدل بن جائے گا. احبو فعل، انا ضمیر فاعل، الخلیفہ مبدل منہ، عمر بدل، مبدل منہ بدل مل کر مفعول بنے گے. اس کی ایک اور مثال قرآن کریم سے، الی صراط العزیز الحمید، اللہ الذی، اس ذات کے راستے کی طرف جو بڑی زبردست اور ستودہ صفات ہے، حمد والی ہے، سراپا حمد ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ ہی. ہونا یہ چاہیے تھا الی صراط اللہ العزیز الحمید. لفظ اللہ کو موصوف کو پہلے لایا جاتا، لفظ موصوف لفظ اللہ کو بعد میں لائے، العزیز الحمید صفات کو پہلے لے آئے. اب کیا ہوگا؟ اب یہی کہ دونوں چونکہ معرفہ تھے، اس لیے لفظ اللہ کو بدل بنائیں گے، لفظ اللہ کو بدل بنا دیں گے. جی آگے چلیں. تنبیہ، وہی تنبیہ چل رہی ہے. اگر دونوں نکرہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو معرفے والی صورت تھی. اگر نعت اور منعوت دونوں نکرہ ہیں اور نعت پہلے آ گئی ہے، مقدم ہو گئی ہے، تو جو مقدم ہو گئی ہے نعت، اس کو آپ حال بنا دیں، اور منعوت جو مؤخر ہے اس کو آپ ذوالحال بنا دیں. جیسے حضر رجل ضاحک تھا، اصل میں رجل موصوف، ضاحک صفت تھا، کسی نے تبدیل کر کے کہہ دیا حضر ضاحکن رجل. اب ضاحکن چونکہ یہ صفت مقدم ہوگی تو حال بن جائے گا، اس لیے منصوب ہے، حال منصوب ہوتا ہے. اور رجل کو ذوالحال بنائیں گے. پہلے کی ترکیب تھی حضر فعل، رجل ضاحک موصوف صفت مل کر فاعل. دوسرے کی حضر فعل، رجل ذوالحال، ضاحکن حال ہے جو کہ مقدم ہے، ذوالحال حال مل کے فاعل بنیں گے. یہ اس کا خلاصہ ہے تنبیہ کا. یہاں تک یہ ہمارا سبق ہوا ہے. آگے تدریب کو مختصراً دیکھ لیں. التدریب من القرآن الکریم، قرآن کریم سے تدریب ہے. فکانت ہواء منبثہ، موصوف صفت ہیں دونوں. وحور عین، موصوف صفت ہیں. اعراب بھی ایک ہے، نکرے اور معرفے ہونے میں بھی برابر ہیں، تذکیر و تانیث میں بھی. کامثال اللؤلؤ المکنون، اللؤلؤ المکنون موصوف صفت ہیں. فی صدر مخضود، صدر مخضود. طلح منضود، ظل ممدود. ماء مسکوب. فاکہۃ کثیرۃ، فاکہۃ مؤنث تھا، کثیرۃ مؤنث ہے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، الحنثی معرفہ تھا، العظیم بھی معرفہ ہے. پچھلے سارے ہواء منبثہ، حور عین وغیرہ یہ نکرہ تھے. ہاں اللؤلؤ المکنون یہ معرفہ تھے دونوں، الحنث العظیم بھی. اچھا اگلی آیت میں یہ رہ گیا ہے لمجموعون الی میقات یوم معلوم، یوم معلوم دونوں نکرہ ہیں، موصوف صفت ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، الضالون المکذبون یہ موصوف صفت ہیں، دونوں معرفہ ہیں اور دونوں جمع ہیں. انہ لقرآن کریم، قرآن کریم دونوں نکرہ موصوف صفت. فی کتاب مکنون، جی آگے جائیں. اچھا جی، اس کے اندر ایک دو مثالیں ہیں. رجل یہ موصوف ہے، قاتل 99 نفسا یہ پورا جملہ فعلیہ اس کی صفت ہے. علی رجل عالم، رجل موصوف ہے، عالم اس کی صفت مفرد. اناسا یہ موصوف ہے، اور یعبدون اللہ پورا جملہ اس کا اس نکرے کی صفت ہے. جب بھی جملہ صفت بنے گا تو موصوف کا نکرہ ہونا ضروری ہے، یہ یاد رکھیں. بہرحال اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں تھوڑا سا. تدریب من الحدیث النبوی. کان فی من کان قبلکم رجل، تم میں سے پہلے قوموں میں ایک آدمی تھا، قتل 99 نفسا جس نے 99 آدمی قتل کیے تھے. 9 مانے 9، 90 مانے 90، 90 اور 9 99. فسأل عن اعلم اہل الارض، تو روئے زمین پر جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے پوچھا. فدل علی راہب، تو اس کی رہنمائی کی گئی ایک بزرگ کی طرف. فاتاہ اس کے پاس آیا، فقال پوچھا، انہ قتل 99 نفسا کہ میں نے جی 99 قتل کر دیے ہیں. فہل لہ من توبہ، کہ اس کی کوئی اب توبہ ہے؟ فقالت اس نے کہا لا نہیں. فقتلہ اس کو بھی قتل کر دیا. فکمل بہ 100، اس نے سینچری پوری کر دی اس سے.
ثم سأل عن اعلم اہل الارض، پھر پوچھا اس نے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے. فدل على رجل عالم، تو اسے بتلایا گیا کوئی دوسرا عالم آدمی. پہلے والا صرف بیچارہ عالم نہیں تھا بلکہ وہ پیر تھا، مولوی نہیں تھا، عالم نہیں تھا، راہب تھا صرف. فقال، تو اس نے کہا انه قتل 100 نفس، کہ 100 بندے قتل کر چکا ہوں. فهل له من توبہ، کہ اس کی کوئی توبہ ہے؟ فقال نعم، اس نے کہا جی ہاں. ومن يحول بينه وبين التوبہ، اور کون ہے جو حائل ہو اس کے درمیان اور اس کی توبہ کے درمیان. انطلق الى ارض کذا و کذا، فلاں فلاں سرزمین پہ جاؤ. فان بها اناسا يعبدون اللہ، وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد اللہ معهم، تو بھی اللہ کی عبادت کرو ان کے ساتھ. ولا ترجع الى ارضک، اپنی زمین کی طرف مت لوٹنا. فانها ارض سوء، یہ بری زمین ہے. یعنی یہاں پر غلط قسم کے لوگ رہتے ہیں. فانطلق، وہ چل پڑا. حتی اذا نصف الطریق، جب اس کا آدھا راستہ ہو گیا، نصف ہو گیا راستہ. اتاه الموت، اسے موت آ گئی. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، تو مخاصمہ کیا، جھگڑا کیا اس میں رحمت کے فرشتوں نے اور عذاب کے فرشتوں نے. فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتوں نے کہا جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، یہ تو آیا تھا توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دل کے ساتھ. فقالت ملائکۃ العذاب، عذاب کے ملائکہ نے کہا انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے تو کبھی خیر کی ہی نہیں. بعض روایت میں یہ ہے کہ اس نے توبہ بھی کی نہیں، ابھی تک نیت تھی اس کی. فاتاہم ملکن، تو ایک فرشتہ آیا ان کے پاس. فی صورت آدمی، ایک انسانی صورت میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا. فجعلوہ بینہم، تو انہوں نے اس کو اپنے درمیان میں حکم مقرر کیا کہ فیصلہ کرے گا. فقال، اس نے کہا قیسوا ما بین الارضین، دونوں زمینوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے ناپ لو. فإلی ایتہما، پس ان دونوں کے میں سے جس کے قریب، کان ادنا، جس کے زیادہ قریب ہوگا، فہو لہ، یہ اس کا ہوگا. اگر یہ توبہ والی بستی یا اچھی بستی جہاں پہ جا رہا تھا اس کی زیادہ قریب ہے تو یہ جنت کی طرف اس کو لے جاؤ، ورنہ اس کو جہنم. فقاسوہ، انہوں نے اس کو ناپا. فوجدوہ، تو انہوں نے اس کو پا لیا. ادنا الی الارض التی، زیادہ قریب اس سرزمین کے، التی ارادہ، جس کا اس نے ارادہ کیا، یعنی جو اچھی سرزمین جہاں یہ جانا چاہتا تھا اس کے زیادہ قریب ہو. فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ، اس کو اٹھا لیا، اس کو پکڑ لیا، لے گئے اس کو رحمت کے فرشتے. قال قتادہ کہتے ہیں فقال الحسن، حسن نے کہا ذکر لنا، ہمیں ذکر کیا گیا انہ لما اتاه الموت، کہ جب اس کو موت